تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹس، جیولرز اور ان کے اکاؤنٹنٹس ہوشیار اور خبردار ہو جائیں، کیونکہ ایف بی آر غیر دستاویزی معیشت پر مزید پہرے بٹھا رہی ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی شرائط کے مطابق اب تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے دفاتر اور جیولرز کی دکانوں اور شو رومز کے معائنے کیے جائیں گے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کالا دھن ان کاروباروں میں استعمال تو نہیں ہو رہا۔ ان دکانداروں کے یعنی ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے، جیولرز کے کسٹمرز اور کلائنٹس کے ڈیٹا اور مشکوک سودوں کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور چھان بین کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق FBR حکام نے کل سے ریل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز کے دفاتر کے آن سائٹ معائنے شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے مہینے FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے متعدد ایسے شعبوں سے کالے دھن کی ناکہ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان میں لاکھوں کروڑوں روپے کا لین دین عموماً کیش ہوتا ہے، اور اس بھاری سرمایہ کاری کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پہ منی لانڈرنگ سے بھی ہوتا ہے۔ FATF نے پاکستان کو 7 نکاتی نیا ایکشن پلان میں مطالبہ کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ ایجنٹس، پراپرٹی ڈیلرز، جیولرز، اکاؤنٹنٹس کے کام اور کسٹمرز کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ یہ پیشے کالے دھن کو سفید کرنے میں استعمال نہ ہو۔ ہمارے پاس سارا ریکارڈ آنے والا ہے، پلاٹوں کا، ساری ریئل اسٹیٹ کا ریکارڈ آنے والا ہے۔ چند سالوں کی بات ہے کہ اثاثے چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے FBR کے پاس بے نامی اثاثوں اور ٹرانزیکشنز کا اختیارات بھی ہیں، تو جو ہم سے تعاون نہیں کرے گا اور خطرہ مول لے گا تو اسے تو مطلب بے شمار خطروں کا سامنا ہوگا۔ وہ FATF سے ریلیٹڈ AML ہے، اس میں بھی پھنس سکتا ہے، بے نامی میں بھی پھنس سکتا ہے۔ تو آپ پہلے قدم کے طور پہ جو نیٹ میں آپ کے آنے کی ذمہ داری ہے اسے تو پورا کیجیے۔ پچھلے سال ستمبر میں FBR نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ریل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلرز، جیولرز اور اکاؤنٹنٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جامع قواعد و ضوابط نافذ کیے تھے، جن کے تحت یہ تمام پیشہ جات FBR کو اپنے کسٹمر کی ڈیو ڈیلیجنس اور اس کے علاوہ بینیفیشل اونر کی تفصیلات بتانے کے پابند ہیں، جبکہ جیولرز 20 لاکھ روپے سے زائد رقم کے سونے، ہیرے، جواہرات کی کیش ٹرانزیکشن پر کسٹمرز کی معلومات FBR سے شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ FBR پہلے ہی ان شعبوں سے وابستہ 50,000 سے زائد پراپرٹی ڈیلرز، جیولرز اور اکاؤنٹنٹس اور وکلاء کو نوٹس بھیج چکا ہے، جبکہ ان شعبوں کی تنظیموں سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ ایسا لاہے عمل ترتیب دیے جائے اس سے مانیٹرنگ میں آسانی ہو۔ سوال یہ ہے کہ آفٹر آل یہ بہرحال کرنا ہے، ضروری قدم ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ FBR جب یہ کام کرے گی، اس کے گراؤنڈ آفیسرز یا اس کے جو فیلڈ آفیسرز جب یہ کام کریں گے تو کرپشن کی شکایات کا کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہوگا اس پوری کیمپین کے دوران۔ اس پر مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ہارون اختر خان، سابق وزیر برائے محصولات، اور بہت طویل تجربہ ہے جناب ہارون اختر خان صاحب کا FBR کو رن کرنے کا اور اس کے معاملات کو دیکھنے کا۔ صاحب، بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے کہ ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے کاروبار کو، یعنی کہ یہ جو بروکریج کا کام ہوتا ہے ریل اسٹیٹ کی، اور جیولرز، مور اور لیس تقریباً یہ سارا کام آلموسٹ کیش میں ہوتا تھا اب سے تھوڑے دن پہلے، اور اب بھی شاید یہ ہوتا ہے، اور اب یہ قبر باندھنا کہ ان کو ہم کچھ ریگولیٹ کریں اور اس کو کچھ ہم ان کے کسٹمرز کا جو ہے وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ کریں، اٹس گوئنگ ٹو بی کافی اپ ہل ٹاسک ہوگا یہ۔ کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے کامران خان صاحب، the world is changing۔ ہم 2007 میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آیا، وہ پہلے آرڈیننس تھا، پھر 2010 میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آیا، اور اب کئی 14 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بلکہ زیادہ ہی پتہ چل گیا، جو چیز منی لانڈرنگ نہیں بھی ہوتی اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، ان کو ایکٹ کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ بٹ بینکس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سارے جو ہیں اس سے ٹیون ان ہو گئے ہیں، اور بینکس میں نو یور کسٹمر اور سسپیشس ٹرانزیکشن کا پورا ایک سسٹم بن چکا ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ پروسیڈز آف کرائم جو ہیں وہ ایک ریگولیٹڈ سسٹم آف دا بینکس، اس کے تھرو نکلے نہ اور پارک نہ ہو۔ اب جب یہ آپ نے ادھر بلاک کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں FATF میں گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور ہم نے اس گرے لسٹ سے نکلنا ہے۔ یہ دنیا میں کام بیشتر ممالک میں ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ فیل کیا کہ اب یہ پیسہ پارک ہو کے کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 2 بزنسز دیکھی، جیولرز کی اور ریئل اسٹیٹ کی، اور کچھ پروفیشنز دیکھے جن کے تھرو
लाजमन ये पैसा अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के थ्रू जा सकता है। उन्होंने इसकी अब जिम्मेवारी बनाई है, जैसे बैंक्स सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के जिम्मेवार हो गए, इट्स मैंडेटरी, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर रेगुलेटर पेनल्टीज लगाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसलिए अब हम इन बिजनेसेस को और इन प्रोफेशंस को रेगुलेट करने जा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उससे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको अब ये FBI रेगुलेट करेगा। इसी तरह लॉयर्स के जो हैं उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत आएंगे। अब जो रह गए हैं बिजनेसेस लाइक ज्वेलरी एंड रियल एस्टेट एंड सम अकाउंटेंट्स, इनको रेगुलेट करेगा FBR। और आपने सही फरमाया कि सितंबर 2020 में फाइनेंशियल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको पावर मिली है और इन्होंने अब इसको रेगुलेट करना। अच्छा, ये कोई हमारी ख्वाहिश अभी नहीं तो है, मगर हारून साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तो हम तो जब मार के पहुंच गए इनके क्लाइंट्स तक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जांचने का, अभी तो ये पूरे कारोबार ही रजिस्टर नहीं हुए हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 65,000 ज्वेलर्स हैं जो कि प्रॉपर बड़े ज्वेलर्स हैं, शायद 65, 70, 100, 200 के करीब जो हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है, पूरा कारोबार ही रजिस्टर नहीं है। इसी तरह से रियल एस्टेट जो हमारे जो एजेंट्स हैं वो कहीं बिल्कुल रजिस्टर नहीं, अभी तो पूरा शोबा ही रजिस्टर नहीं है। हम उसकी ट्रांजैक्शंस को कहाँ रेगुलेट करने उतर गए? देखिए कामरान खान साहब, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं है। ये टोटली एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो FBI के नीचे डायरेक्टरेट जनरल आई है। इसका काम ये है कि इनको इस तरह रेगुलेट किया जा सके और उनके सिस्टम्स ऐसे एस्टैब्लिश किए जा सके कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड स्पेशली टेररिस्ट फाइनेंसिंग को अपने इन बिजनेसेस में पार्ट ना होने दें, क्योंकि लोग सोना खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। So you are absolutely right. In normal circumstances, it will take years. But हमने ये compliance show करनी है, हम ग्रे लिस्ट में, हमने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है। तो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर इन प्रोफेशंस को भी, इन बिजनेसेस को भी एक्टिवेट अपनी एसोसिएशन को करना पड़ेगा। FBI ऑलरेडी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, उसने अपनी ऐप भी बनाई है, नोटिसेस आ रहे हैं, बट नोटिसेस का मकसद ये नहीं है कि हैवी पेनल्टीज लगाया जाए। नोटिस का मतलब यह है कि अब एक नई रिस्पांसिबिलिटी इन बिजनेसेस पे आ गई है। मगर ये इनको हारून साहब, इनको ये बहरहाल एक ट्रेन भी करना होगा ना इन तमाम लोगों को कि वो किस तरीके से, क्योंकि मुश्किल है कि आपके पास एक क्लाइंट आया, आप उससे पूछे कहाँ से पैसे लाए हो, तुम्हारा काम क्या है। बैंक तो पूछ सकता है, उसकी KYC करेगा, लेकिन तो इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म बनाना होगा, कोई इनको ट्रेन करना होगा कि किस तरीके से इस चीज़ों को उसके करीब लाया जा सके जो रिक्वायरमेंट है। इस वक्त तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। वैसे एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये सारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और ज्यादातर ये लॉज जो हैं इंटरनेशनली लिखे गए हैं, वहां डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है, और स्पेशली इन प्रोफेशंस में और इन बिजनेसेस में, एंड दैट इज वेयर देयर विल बी प्रॉब्लम। बट आप ये देखिए कि आप बाहर भी जाएं और बाज़ जगहों पे, बहुत जगहों पे अगर आप एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं कैश की, तो वो आपसे पासपोर्ट या आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। इस वक्त जो है FBR का सिर्फ ये काम है कि इनको रेगुलेट करें और इनको एहसास दिलाएं कि अगर कोई डर्टी मनी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, स्पेशली टेररिस्ट मनी आ रही है तो आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। वो इनके अभी सिस्टम्स चेक करेंगे, इनको विजिट करेंगे, कोई रेड नहीं करेंगे, इन पे कोई हैवी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, इनमें अवेयरनेस डालेंगे कि ये अब आपकी जिम्मेवारी हो गई है। 70 साल जिस तरह ये बिजनेस कंडक्ट हुआ, अब उसमें कुछ चेंज आएगा और आपकी कोई जिम्मेवारी होगी, और आपने ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बड़ी कॉन्फिडेंशियली करनी है। इसके ऊपर आपकी इन बिजनेसेस की जो है वो टैक्स कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन FMU में रिपोर्ट होगी, उन्होंने फिर इसको स्टडी करना है और उसके बाद फर्दर एक्शन लेना कि किस इन्वेस्टिगेटिव बॉडी में जाएगी। बट ये टोटली इन कॉन्फिडेंस देनी पड़ेगी, इसकी बिजनेसेस के ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं। अभी आप ये फरमा रहे हैं कि ये नहीं है कि इन बिजनेसेस को पकड़ के उनको उनकी मसल ट्विस्टिंग करें, उनका आर्म ट्विस्टिंग करें और उनसे कहें कि भाई ये तुम्हारा इतना कारोबार, इस पे इतना टैक्स दो। अभी मकसद सिर्फ ये है कि कोई काला धन, या काले धन का मतलब ये है कि कोई टेरर फाइनेंसिंग, कोई इस किस्म की बहुत ही सस्पिशियस पैसे जो हैं
اس سے سونا نہ خریدا جائے، اس سے پراپرٹی نہ خریدی جائے، اور یہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اگر جہاں آپ کو شک ہو وہ آپ رپورٹ کر دیں بس؟ ایبسولوٹلی، یہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل سے نوٹسز آ رہے ہیں ان کا ٹیکس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ان کو ریگولیٹ کرنا ہے، ان کو رجسٹر کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور ریگولیٹر یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی ایسوسیشن ان کے پاس جائیں، بیکاز دونوں نے مل کے کام کرنا ہے۔ ڈیڈ لائنز ہمارے پاس ہیں، انفارچونیٹلی اٹ از ان دی انٹرنیشنل فوکس، تو اس کے اندر ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو ان کی ایسوسیشنز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور جا کے فیسیلیٹیٹ کریں، یہ بھی ایسوسیشن بھی اور ریگولیٹر بھی فیسیلیٹیٹ کریں، بٹ یہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اٹ از این انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان صاحب، بہت تفصیل سے بتا رہے تھے اور بڑی پتے کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت مقصد صرف ریگولیٹ کرنا ہے، اس سے یہ ٹیکس اس وقت وصول کرنا یا ٹیکس کے لیے یہ نوٹسز جاری نہیں کیے جا رہے، اس معاملے پہ نگاہ رکھنی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ FATF کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔